بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مشہور انصاری صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس کے جنازے پر گئے۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر قبر برابر کر دی گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے سبحان اللہ کہا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو ہم نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی جس سے اس کو تکلیف ہوئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی پیدا فرما دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ توضیح: سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور ممتاز صحابہ میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں شرکت کی فضیلت و سعادت انہیں حاصل تھی۔ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے۔ ان کی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سینہ یاران پر ان کا وصال ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے قبر کھودی۔ ہر پاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی۔ بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلہ پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد، تو نے جو فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ قبر سے مشک کی خوشبو جب نکلتی تھی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے جاتے تھے، واہ واہ، کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو۔ جس کمرے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نعش رکھی ہوئی تھی وہ کمرہ فرشتوں سے کچاکچ بھرا ہوا تھا۔ ایک فرشتہ نے پر ہٹایا، تب جا کر نبی کریم علیہ السلام کو بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب جنازہ اٹھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں، باوجود اس کے قبر کی تنگی کی تکلیف سے بھی ان کو واسطہ پڑا، اگرچہ فوراً ہی وہ اٹھا لی گئی۔ اس میں ہم جیسوں کے لیے بڑا انتباہ اور سبق ہے۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہماری عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں دمت الجندل کے امیر نے ایک ریشمی جبہ بھیجا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا قیمتی اور شاندار جبہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ اس کو بار بار چھوتے اور اس کی نرمی و نزاکت پر تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم کو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے؟ جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بہت زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہے۔ جزاک اللہ۔